بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ میاں بیوی حلال بستر پر جب جائے تو نیت ان کی دینداری کی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے کی ہو، خالی خواہش پوری کرنے کی نہ ہو. اس میں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ سن لیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بچہ بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. اس وقت یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. ان کی بیگم نے جب دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو نہلا دھلا کر مکان کے ایک کونے میں رکھ دیا. رات میں جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے پوچھا بچہ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ بولی وہ خاموش ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب اسے بالکل آرام ہوگا، بچہ آرام سے سو رہا ہے. ابو طلحہ نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ خیال کیا کہ بچہ صحت یاب ہو گیا ہوگا، حالانکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا. اور مطمئن ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ابو طلحہ نے ہم بستری کی. جب صبح ہوئی تو غسل فرمایا. جب باہر جانے لگے تو بیوی نے صاف بات کہہ دی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. اس کے بعد ان کی بیوی کے واقعے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کی حسن نیت کی بدولت اس رات میں جو حمل ٹھہرا ہے، امید ہے کہ اس میں بہت بڑی برکت ہو. ابو سفیان راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے بیان کیا کہ میں نے ان کی 9 اولاد دیکھی ہیں، سب کے سب حافظ تھی. یہ بخاری شریف میں ہے. اب اس میں یہ قصے میں 2-4 باتیں قابل توجہ ہے. تھوڑے سے تشریح سن لیجئے کہ میاں بیوی ہم بستری کریں، لڑائی کر کے کریں تو ٹینشن ہی ٹینشن. میاں بیوی ہم بستری کریں، محبت کے ساتھ کریں اور اچھی نیت کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے اندر بھی خیر اور برکت ڈالے گا. بسم اللہ کہہ کر کریں، شریعت کے مطابق کریں تو اس کے اندر بھی اللہ خیر اور برکت ڈالے گا. اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جن کی اولاد میں 9 کا عدد ہو نا، 9 کا عدد اس حدیث کو سامنے رکھ کر، تو 9 کا عدد بھی خیر اور برکت والا ہوتا ہے. الحمدللہ. اور الحمدللہ میری بھی 9 اولاد ہے الحمدللہ. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ راوی حدیث کہتے تھے کہ اب تو حضور نے کہا کہ برکت ہوگی، یہ ہوگا، تو ان کی 9 اولاد سارے کے سارے الحمدللہ حافظ تھے. بس اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ بیوی کے ساتھ حلال بستر پر جائیں تو اپنی نیت کو بھی ٹٹولیں. خالی جانوروں کی طرح خواہش پوری کرنا نہیں، بلکہ یہ کہ یہ نسل آگے چل کر دین کے بڑے بڑے داعی پیدا ہوں. اب یہ ابو طلحہ کی جو اولاد ہوئی، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. اب وہ کیا کام کیے میں اس وقت بتا نہیں سکتا، لیکن یہ کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، کارنامے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی. اور اس بیوی کا جو اخلاق تھا کہ شوہر آیا تو شوہر کو آ کر کوئی ٹینشن والی بات نہیں کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب گھر پر آوے تو بیگم کو کوئی ٹینشن والی بات نہ کرے. یہ نہیں کہ گھر میں آتے ہی لڑائی، کہ میاں بھی گھر میں آوے کوئی ٹینشن والی بات نہیں. میاں گھر میں آوے تو ایسا نہیں کوئی پولیس والا آ گیا، بچے بھی سہم رہے ہیں، بیوی بھی سہم رہی ہے، پتہ نہیں کیا حکم نافذ ہوگا. اور شوہر آوے تو شوہر بھی گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں یار شیرنی کیا بولے گی.
شیرنی بن کر گھر میں نہ رہیے اور شیر بن کر گھر میں نہ رہیے، مومن اور مومنہ بن کر گھر میں رہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کیجیے۔ اب وہ عورت نے شوہر کو خوش رکھا اور اس عورت نے ان کا اکرام کیا، خبر نہیں دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی ان کو۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں خیر کی شکلیں پیدا فرمائے اور دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ ہماری تو ہمیں نیک ذریت عطا فرما۔ ذریت میں سب آ جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سارا باغ آ جاتا ہے سب، کہ اللہ سب میں تو خیر ڈال۔ یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ دعا کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔